السلام علیکم جی، آج ایک نئے سیشن کے ساتھ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یوٹیوب چینل ویٹرنری ڈیزیزز اینڈ ٹریٹمنٹ۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے گوٹ فارمنگ کے لیے، مطلب جو لوگ بکریوں کی فارمنگ کر رہے ہیں ان حضرات کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ان کے لیے ہم آج ایسی میڈیسنز کے بارے میں بتائیں گے جو فارم پہ ہونا بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر فارمر کا گزارا بالکل بھی نہیں ہے، اور ان میڈیسن سے آپ ڈاکٹر حضرات کے بغیر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہیں اور سستی بھی ہیں اور فائدہ مند بھی ہیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ میڈیسنز موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جانور کو مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کا انتظار کریں۔ ڈاکٹر حضرت کے آنے تک آپ کی جو معمولی سی بیماری تھی وہ شدت اختیار کر جائے، اس کے بدلے میں آپ کو اپنے جانور سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو بہتر ہے کہ آپ خود میڈیسن کے بارے میں آگاہی حاصل کریں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں اور ڈاکٹر حضرات سے آپ کی جان چھوٹ جائے، ڈاکٹر کا چکر آپ کے فارم پہ نہ لگے۔ تو اس کے لیے آج ہم آپ کو کچھ میڈیسنز بتائیں گے، جس میں 8 سے 9 انجیکشنز ہیں جو آپ خود لگا سکتے ہیں۔ انجیکشن لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی سا کام ہے، آپ خود لگائیں۔ آپ کو خود کو لگانا آنا بھی چاہیے اگر آپ کامیاب فارمر بننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی آزمودہ انجیکشنز ہیں، ان کے بہت اچھے رزلٹ ہیں کسی بھی، اور آپ کو اس بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سی بیماری کے لیے ہم نے کون سا انجیکشن استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے حساب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو آپ انجیکشن لیتے ہیں، وہ سرنج لیتے ہیں، اس کے ساتھ جو نیڈل آتی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے لیکن ہوتی باریک ہے، لیکن وہ نیڈل لگانے سے آپ کے اینیمل کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے اب انجیکشن لگانے کے لیے آپ چھوٹی نیڈل لیں، وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے لیکن چھوٹی ہوتی ہے، جتنی مطلب کہ اس کی انجیکشن لگانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نا، وہ اس کے مطابق بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ وہ نیڈل استعمال کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں، بکریوں کے بچوں کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ انسولین سرنج لے لیں، اس کے ساتھ نیڈل بھی بریک ہوتی ہے اور لمبائی بھی اس کی نارمل ہوتی ہے کہ جتنی ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے انجیکشن لگانے کے لیے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ کون سی میڈیسن ہے، کیسے استعمال کرنی ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ریزومائسین۔ یہ انجیکشن، اس میں آکسی ٹیٹراسائیکلین ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھے رزلٹ والا انجیکشن ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ریزومائسین ایک اینٹی بائیوٹک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہیں چھوٹے بچے تو آپ ان میں 1 cc، اور اگر بڑی بکری ہے تو اس میں آپ 2 cc استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک تجربہ ہے، اور ویسے بھی اگر آپ نے ڈوز گوشت کے حساب سے لگانی ہے تو وہ اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ اس کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجیکشن کسی جادو سے کم نہیں ہے، لیکن اس کا ایک نقصان بھی آپ سے شیئر کر دوں۔ اگر آپ کا اینیمل ہے پریگننٹ، مطلب 2 ماہ سے اوپر کا ہے، تو آپ نے اس کو یہ انجیکشن بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس سے جانور بچہ ضائع کر دے گا، بچہ پھینک دے گا، یہ اس کا نقصان ہے۔ تو آپ نے یہ مطلب جو خالی جانور ہیں، سونے والے نہیں ہیں یا بکرے ہیں، آپ ان میں استعمال کریں، اس کا بہت ہی شاندار رزلٹ ملے گا آپ کو۔ یہ لگانا کب ہے، کس مسئلے کے لیے لگانا ہے؟ یہ جب مطلب آپ یہ ایک اینٹی بائیوٹک ہے، مطلب آپ کے جانور کو نزلہ، زکام، کھانسی، اس طرح کے مسئلے ہیں، یا جانور چارہ چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، سست ہو جاتا ہے، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا رہتا ہے، آپ اس میں یہ چھوٹے جانوروں میں 1 cc، مطلب 10 ماہ سے چھوٹے جانور کا بچہ جو ہے اس کو 1 cc، اور اس سے بڑا جو ہے اس کو 2 cc گوشت میں لگائیں۔ انشاءاللہ آپ کو 3 سے 4 گھنٹے کے اندر اس کا رزلٹ ملے گا۔ اب بات آتی ہے کہ اگر جانور پریگننٹ ہے اور اس کو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے انجیکشن ہے انکیور 10%، انکیور 20 بھی ہے، انکیور 10 بھی ہے۔ آپ ان کو استعمال کریں، یہ پریگننٹ اینیمل میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کا
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی بھی ڈوز وہی 1 cc اور 2 cc بڑے جانور میں، چھوٹے میں 1 cc لگا سکتے ہیں آپ. یہ بھی ایک اینٹی بائیوٹک کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا بھی بہت شاندار رزلٹ ہے. یہ آپ اس وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ جانور کو مسئلہ کیا ہے، تو آپ اس وقت بھی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا. یہ ایک ویکسین کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. مطلب آپ کا جانور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو 24 سے 48 گھنٹے کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایز اے ویکسین بھی استعمال کریں. یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ زکام کھانسی وغیرہ، ان سے محفوظ رہیں گے آپ کے اینیملز جو ہیں، اور یہ کرنا بھی ضرور چاہیے. اس کے بعد آگے آتا ہے انکیور 20%. یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ سیم چیز ہے، اس میں تھوڑی سی طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے. جو انکیور 10% ہے وہ اس میں 10% ہے اور یہ 20%. نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس میں 20% طاقت ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹرائبرسن. یہ انجیکشن بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، آپ اگر کامیاب فارمر ہیں تو آپ کے لیے. اس میں بھی آپ جب جانور کو موشن لگ جاتے ہیں تو اس میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. موشن لگتے کب ہیں؟ جب جانور زیادہ ونڈا کھا لے، زیادہ سبز چارہ کھا لے، تب یہ جانور کو موشن لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ یہ استعمال کریں اور اس کا بہت ہی مثبت رزلٹ ملے گا. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جانور کو موک لگ گئی ہے، موشن لگ گئے ہیں، یہ ایک معمولی سی بیماری ہے. یہ معمولی نہیں ہے. اگر ہم اس کو سیریس نہیں لیتے تو یہ ایک بہت خطرناک بیماری کی صورت اختیار کر دیتی ہے. اس سے بہت سے جانوروں کی اموات بھی واقع ہو جاتی ہیں. تو اس مسئلے کو سیریس لیا کریں، اور یہ انجیکشن اس بیماری میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اور بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے. اس کے بعد آپ اس انجیکشن کو اکیلے بھی یوز کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو انکیور کے ساتھ مکس نہیں کرنا، مطلب پہلے آپ لگا دیں اس کو، انکیور لگا رہے ہیں یا ٹرائبرسن، ایک سائڈ پہ ٹرائبرسن لگائیں، ایک سائڈ پہ انکیور لگا دیں. یہ دونوں لگائیں گے تو آپ کو اس بہتر رزلٹ ملے گا. اور اب اس کے بعد آپ نے یہ استعمال کرنا ہے جو ہوتا ہے نا انکیور 10%، 20%، یہ بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں اس مسئلے کے لیے. ان کا بہت ہی اچھا رزلٹ بھی دیکھنے میں ملا ہے. ہمارا آزمودہ انجیکشن ہے یہ، ان کا نقصان نہیں ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے اگلی میڈیسن ہم نے کون سی فارم پہ رکھنی ہے اور کیسے. میٹرم جو انجیکشن ہے یہ بہت ہی اچھا انجیکشن ہے. آپ اسے پین کلر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے جانور کو سوزش ہو گئی ہے کسی مسئلے کی وجہ سے، آپ اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اور یہ انجیکشن تھوڑے سے کوسٹلی بھی نہیں ہے، مطلب نارمل رینج کے ہیں، ہر بندے کی رینج میں ہے، وہ خرید سکتا ہے اس کو. اس کے بعد یہ جو موک لگی ہوتی ہے جانوروں میں، اس کے لیے اسکور ایکس یا نو اسکور یا ڈی اسکور، یہ ہوتے ہیں سیرپ. یہ پلائی جاتی ہیں جانور کو. پلانے کے لیے جانور کو موک لگی ہے تو یہ آپ ان کو پلائیں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور بہت جلدی ریکور ہوں گے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس سے اگلا انجیکشن ہم نے کون سا رکھنا ہے. پینوکسل یا پینسلین، کسی بھی نیم سے آپ لے لیں، اس کو آپ اپنے فارم پہ ضرور رکھیں. اگر آپ کے اینیمل کو کوئی زخم ہو گیا ہے یا کسی بھی طرح سے کوئی پاؤں کے چوٹ لگ گئی ہے جس میں ریشہ پڑ گیا ہے، یا ویسے کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے جس میں زخم شو رہا ہے آپ کو، یا جانور بچہ پھینک دیتا ہے تو اس کی یوٹرس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کے لیے، یا آپ ویسے جانور نے بچہ دیا ہے تو اس کے بعد یوٹرس میں جو انفیکشن ہو گیا ہے، یا جانور آپ کا سستی محسوس کر رہا ہے بچہ دینے کے بعد، کمزور ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ انجیکشن اپنے فارم پہ رکھیں. اور یہ جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے کہ ان کے بچہ دانی میں انفیکشن ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ انجیکشن بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اور بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں یہ انجیکشن.
اور آپ اس کے بعد آ جائیں گے ہم پنک سپرے ہوتی ہے، ٹیراجن سپرے بھی ہوتی ہے، بہت قسم کی سپرے ہیں۔ اس میں جو زیادہ تر مطلب اچھے رزلٹ ہیں ان میں پنک سپرے، ٹیراجن سپرے، ان کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ جب آپ کے جانور کو زخم ہو گیا آپ نے اس کے اوپر سپرے کرنی ہے تاکہ جانور محفوظ رہے مکھیوں، مچھروں یا کسی اور بھی جراثیم والی کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس سے جانور کا زخم جو ہے وہ جلد خشک ہو جائے گا، اور ویسے بھی اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس کے زخم وغیرہ خشک کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اس سے زخم آگے نہیں بڑھتا، بہت جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اینٹی بائیوٹک یوز کر لیا، آپ کے جانور کو مسئلہ تھا، آپ نے اس کے لیے ٹریٹ کر لیا، اس کو آپ کا جانور ریکور ہو گیا، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈ-3 انجیکشن یا وٹامن AD3 یہ انجیکشن آپ نے اپنے فارم پہ ضرور رکھنا ہے۔ جب کسی بھی جانور کو کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے تو اس کے اندر جو امیونٹی ہوتی ہے، قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب قوت مدافعت کم ہو جائے گی تو آپ کے جانور کے اوپر آٹومیٹیکلی جراثیم جو ہیں وہ حملہ آور ہوں گے، تو جس سے بیماری دوبارہ سے آنے کا خطرہ یا کوئی اور بیماری آنے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے جیسے ہی جانور آپ کا ریکور ہو رہا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ ویڈ-3 کا استعمال بھی ضرور کرنا ہے تاکہ جسم کے اندر قوت مدافعت بڑھتی رہے اور آپ کے جانور جو ہیں وہ آنے والے مسئلے یا آنے والی بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ اب یہ تو ہو گیا ٹریٹمنٹ، ضروری ادویات جو تھی آپ کے فارم پہ رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ویکسین۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جانور ٹھیک ہیں، ہمیں ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں ویکسین کروائیں؟ یہ جو ویکسین ہے یہ ہوتی ہی تب ہے کہ جب آپ کے جانور بالکل صحت مند ہیں۔ یہ بیمار جانور میں ویکسین کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کب کرنی ہے ویکسین، کیسے کرنی ہے؟ یہ بکریوں میں جو نارمل بیماریاں ہیں وہ 3 ہیں: ATV، PPR، CCP۔ یہ بیماریاں جو بہت کامن ہیں، جو کہ بکریوں میں دیکھی جاتی ہیں، اور یہ جان لیوا امراض ہیں۔ ویکسین ہوتی ہی ان بیماریوں کی ہے جن کا جو علاج ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ نے ویکسین ہی کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کے جانور بیماری آنے سے ہی محفوظ رہیں، تاکہ بیماری آپ کے جانور پہ حملہ نہ کر سکیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جانور ٹھیک ہیں، ہمیں ویکسین نہیں کروانی، وہ لوگ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر آپ کے جتنی بھی میڈیسن لگا لیں وہ اس کو اثر نہیں کرے گی اور جانور آپ کا ریکور نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ویکسین کروائی ہوئی ہے تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کا جانور بیماری آئے گی ہی نہیں۔ ویکسین زیادہ کوسٹلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ پرائیویٹ بھی کرواتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 60-70 یا 100 روپے کی ایک جانور کی بنے گی، اور ویسے بھی یہ ویکسین سرکاری طور پہ بھی آتی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک آپ کے ایریا میں کوئی ڈسپینسری ہے یا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، آپ ان سے ویکسین کروائیں، وہ بالکل فری میں ویکسین کریں گے۔ تو ویکسین ضرور کروایا کریں، اس سے آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کے جانور محفوظ رہیں گے اور آپ آنے والے نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ۔